الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ بسط واجب الاحترام علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی اے بابرکت محفل پاک مدرسہ حاضہ دی افتتاحی تقریب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے مینوں میرے انتہائی محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ممتاز نیّر سیالوی صاحب آپ نے حکم فرمایا انہاں دی وساطت نال حاضر خدمتاں اللہ دی بارگاہ اندر دعائے جنہاں نے اس مدرسے دی جگہ دا اہتمام کیتا جنہاں جس قدر بھی حصہ لیا پہلے دن تو لے کے آج تک اللہ دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام دے صدقے تمام دادی عقیدت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ساریاں واسطے آخرت بھی ذریعہ نجات بنائے جتنے تسی احباب میرے سمیت اتھے اس باوقار محفل بھی شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ساریاں دانا قبول فرما کے آخرت بھی ذریعہ نجات بنائے اشتہارات دے ذریعے توڑے علم وچے کہ میرے تو بعد استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا غلام رسول قاسمی صاحب آپ مفصل علمی تحقیقی بیان فرمان گے انہاں تو پہلے میں چند گزارشات پیش کرن واسطے توڑے سامنے حاضر ہاں حاضرین کرام میں اللہ رب العزت دے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید چو چند مقدس کلمات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے جدے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا میرے تو پہلے بھائی ذوالفقار صاحب بڑا خوبصورت دعوت فکر خوبصورت انداز نال دے رہے سن اور وہ دس رہے سن کہ بھئی جڑا بھی آئے انہوں پڑھاؤ قرآن پاک دی تعلیم دیو اپنا عقیدہ چھوڑو نہ کسی نو چھیڑو نہ لیکن ایک چیز یاد رکھنا اے قرآن پاک جدے ابتدا اندر رب نے فرما دیتا لا ریب فی ادھے شک نہیں ادھے شبہ نہیں اسی صورت دے اندر فرماندہ یضل به کثیرا
اسے قرآن میں پڑھ کے کثرت نہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے وَيَادِي بِي كَثِيرًا، اور اس قرآن میں پڑھ کے کثرت نہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ جبکہ قرآن گمراہ کرن نہیں آیا، قرآن تے ہدایت واسطے آیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرماندہ میں تے دی شفا نازل کی تھی، لا ریب فیہ دے شک ہی نہیں۔ ادھے ہدایت بھی ہے، لیکن اے یاد رکھنا ہدایت ساریاں واسطے نہیں، کیونکہ اس فرما دیتا کہ ساریاں پڑھ کے ہدایت نہیں پانی۔ میں کہ مولا ہدایت کدے واسطے؟ فرمایا ہدل للمتقین، متقیاں واسطے ہدایت ہے، بے ایماناں واسطے۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ کیونکہ گرمی بھی ہے، پھر لائٹ بالکل سامنے لگی ہوئی، کوشش میں کرنی کہ گزارا کر جائیں، تے تسی بھی کوئی کوشش کرے جے کہ میرے نال گزارا کرو، کوئی ہلو جلو تاکہ پتہ لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، نہیں تے انہا للہ ہی کہہ چھڑے، تے کم از کم میں نے کوئی تے پتہ لگے نہ بھی تسی کی چاندے۔ تو آڈی مہربانی، میں کوئی عالم شالم میں کوئی نہیں، عالم ہوئی نے جنہ بعد ہی تشریف لے آنی، میں تے جے طالب علم جے پڑھدا پھرداں سکھدا پھرداں، علماء دیاں گلاں سن کے کوئی نیئر صاحب کو سن لیاں، کوئی کسی کو سن لیاں اگے سنا دیتی ہیں، میں تے انج گزارا کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑھے مسلک دے علماء دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سانو ایک پرچم تھلے ایک قائد دی قیادت بھی جمع ہوں دی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اے یاد رکھنا قرآن میں شفا ہے، ہدایت ہے، لیکن ہدایت بھی متقیاں واسطے، شفا اور رحمت کے دے واسطے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرماندہ شفا بھی مومنہ واسطے تے رحمت بھی مومنہ واسطے، یعنی کہ اس دس دیتا ہے کہ سب کچھ اس قرآن ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جڑا مصطفیٰ کریم تے نازل ہویا، 23 سال دے عرصے چ مکمل ہویا، اور یہ وہی قرآن ہے کہ مصطفیٰ کریم پڑھ پڑھ کے صحابہ نو سنان دے سن۔ اللہ فرماندہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر نو رب فرماندہ نازل بھی میں کیتا ہے، ادھا محافظ بھی میں ہی ہاں، ادھی زیر زبر نہیں ہو سکتی، زبر زیر نہیں ہو سکتی، محافظ ہوئے آج تک قرآن بھی تبدیلی نہیں ہوئی تے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نازل کرن والا بھی او آپ تحفظ کرن والا بھی ہوا۔ یہ گل یاد رکھنا۔ اور پھر آج اگر قرآن نو سمجھ لیے تو کوئی جھگڑا نہیں۔ میں مثال دینا، کسی پاسو آواز اٹھے کہ جڑا فلاں طبقہ ہے نا، وہ آکھے مثال ہے کہ صحابہ اور آل بیت دی آپس وچ مخالفت ہے، قرآن نو سمجھو سارے مسئلے آن، قرآن نو پڑھو سارے مسئلے آن، لیکن پڑھنا کینجے بغض رکھ کے نہیں پڑھنا۔ قرآن انج پڑھی جی میں پیر سیال پڑھو ہے، قرآن انج پڑھی جی میں میرے علی پڑھے ہے، لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال۔ کل دی سمجھ آ رہی؟ تسی ویکھو علماء تشریف فرمان کثیر تعداد میں اسماء تو واقف نہیں، انتہائی معذرت، میرے مسلک دے ہر علماء دی جتیاں بھی میں اپنے سر دا تاج سمجھنا۔ تو حاضرین کرام میں میری تائید کرنگے، اس قرآن نو مرزا غلام احمد قادیانی لانتی بھی پڑھے ہے، اس قرآن نو غلام احمد پرویز بھی پڑھے ہے، اس قرآن نو یزید تے شمر بھی پڑھے ہے، عربی ہو کے قرآن سمجھ نہیں سکے۔ رب فرماندہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، میں قرآن عربی چ نازل کیتا ہے تاکہ تسی سمجھ سکو۔ حالانکہ اسی عربی نہیں، پیر سیال عربی نہیں، میرے علی عربی نہیں، بابا فرید عربی نہیں، یہ سارے عربی نہیں، اس سے باوجود قرآن سمجھ کے ابو جہل تے عربی سی نا، بولو نا یار، ابو جہل عربی سی، ابو لہب عربی سی، عتبہ شیبہ عربی سن، قرآن سمجھ نہیں سکے۔ قرآن نو سمجھن تے آئے ہی تے فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا، روم دا رہن والا سہیب سمجھ گیا، حبش دا رہن والا بلال سمجھ گیا۔ جنہ قرآن بغض نال پڑھیا مر جان تے نسلہ فاتحہ نہیں پڑھ دیاں، جنہ قرآن عشق مصطفیٰ نال پڑھیا ہوئے داتا دی اولاد نہیں، قبر کدی قرآن تو خالی نہیں۔ اس واسطے قرآن نال پیار کر، یہ مرن تو بعد تیرے نال وفا کرے گا، تیری قبر تے قرآن بند نہیں ہوگا۔ ویک پیر سیال دے مزار تے ٹر جا، لوگ وسط شہر چھڑ کے جا کے حاضریاں دیں دیں،
جنہ اللہ رسول دی خاطر زندگی گزاری دنیا وال کنڈ کیتی عشق نال قرآن پڑھیا عشق دا درس دیتا میرے علی جنگل ڈیرہ لایا رب فرمایا ہے میرے علی تو ڈیرہ جنگل ہی چلایا تے وفا میرے یار نال کیتی یا تے جے ان پاکستان دا دارالحکومت تے قدمہ چنا رکھا نانو رب محمد کون آکھے گا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فاتح قادیان زندہ آباد فاتح اچھی آواز ہے فاتح قادیان لجپال لجپال تو حاضرین کرام اے دیکھو نا کیوں پیر سیال دے نعرے کیوں لگ رہے غوث پاک دی اتھے کوئی اولاد ایک کوئی ہے بندہ غوث اعظم دا مزار تے بغداد شریف ایک اتھے لوگاں دے دلیں کیوں بس دے گل کیے قرآن عشق نال پڑھے ہے اور میں تو انہوں دس دیاں جنہ بغض نال پڑھے ہوئے نا میں نہیں کسی عقیدے تے اٹیک نہیں کر رہا میں اپنی گل کر رہا ہوں اگر تساں ویکھنا ہوئے کہ بغض نال کس پڑھے تے عشق نال کس پڑھے فرق ہے جنہ بغض نال پڑھے ہے وہ پڑھ کے آدھے نبی کر کچھ نہیں سکتا نبی دے کچھ نہیں سکتا اللہ دی عطا نال بھی نہیں دے سکتا وہ آدھے نبی میری طرح بشر ہے نبی دی بھی دو اکھاں نبی دے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر میرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ وہ اس نتیجے تک پہنچیا ہے جنہ قرآن عشق نال پڑھے ہے نا وہ یہ نہیں آدھا نبی میرے جے وہ آدھا اس صورت میں میں جانا تھا جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمالکا ما احسنکا ما اکمالکا نتیجہ کوئی نہیں کڑے آخیر تے آکھا کتے میرے علی کتے تیری سنا آخیر تے آکھا میں کی تے مصطفیٰ دی شان کتے میں تے کتے سونے ہیں توں کیونکہ جنوں بھی پڑھ لو نا اس اخیر ہی آکھے ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرے نبی دے سامنے حسان بن ثابت آکھا سی واقسن منک لم ترقت تو عینی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے سرکار دی بارگاہ چرچ کر دیں تو آڈے جے سونا میری آنکھ ویکھی ہی نہیں تھکتے نہیں گئے جب تھک بھی جاؤ جڑا ٹائم میں نو ملے ہو تو میں لانا ہی لانا تُسی سمجھو بھئی ڈھلیں پہ مولوی جان چھڑے گا یہ نہیں ہو سکتا اچھی وان اللہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ویسے ضروری نہیں کہ کئی آنکھ دیں دینا بھئی ہاتھ چاہو جے ساتھ چانا مدینے اسے جانا جڑا اچھی سبحان اللہ کہ مدینے دا پہلا ہو دا نمبر باویں آپ ایک باری بھی نہ گیا تو میں نہیں انجی کو قسم لیندہ جڑا سچا عاشق صرف وہ ہاتھ چکے نہیں یہ بندے نو گناہگار کرنا لی گل توڑی عقیدت دی گل مطلب ہے کہ میں گل کراں تسی سبحان اللہ کو میں نو پتہ لگے گا بھی گل سمجھ آ رہی پایا گل ہے اور گل کوئی نہیں جھکی بھی آکو تے وہ سننا لے گل دی سمجھ آ گئی مسکرا کے آکھ چھڑو سبحان اللہ گل کتے پہنچی سی حسان بن ثابت وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تو عَيْنِي حضور عمرز کر دیں سونے یا میری آنکھ تو اڈے جا سونا نہیں دیکھیا نبی پاک علیہ السلام نے نہیں فرمایا بھی تیری آنکھ تو عربی چو باہر نکلے ہیں کدی تو شہنشاہ مصر دے چرچے کوئی نہیں سنے سرکار تیری دی کوئی گال نہیں کی تھی بس تو اس حلقے چو باہر نکلے تو تن کو سونا نظر آئے نا حسان نے جدو آکھے نا وَأَقْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ تو عَيْنِي کہ میری آنکھ تو اڈے جا سونا نہیں بیکھیا تے گنال 10 بھی دیتا کیوں نہیں بیکھیا اس تو نہیں بیکھیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء تو اڈے جا کسی ماں پتر جمعے ہوئے تو بیکھا خلقت مبرأ من کل عیب اللہ تو انہوں ہر عیب تو مبرأ تے پاک پیدا فرمایا تے نالیا کہ انکا قد خلقت کما تشاء سونے رب تو انہوں بنایا جی توڑی مرضی اے او جنہ عشق نال قرآن پڑھے ہے عشق نال قرآن پڑھ قرآن اچھ فرق نہیں قرآن وہ یہ جڑا صدیق اکبر پڑھے ہے قرآن وہ یہ جڑا فاروق اعظم پڑھے ہے وہ یہ جڑا عثمان غنی پڑھے ہے وہ یہ جڑا حیدر کرار پڑھے ہے اور پھر آج میں تلاوت کرن گل میں کیتی نا کہ کوئی آکھے کہ آپس اچھ مخالفت آج اگر ممتاز نیر صاحب تلاوت کرن قبلہ حضرت صاحب علماء کرام تشریف فرمان اے تلاوت کرن قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
کہ اللہ فرماندا ہے کہ محبوب فرما دیو کہ میں تواڈے کولوں دین تبلیغ اسلام تے کوئی اجرت طلب نہیں کردا، اگر کچھ دینا جے الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبیاں نال پیار کریا کرو۔ اس گل نوں مندے ہو یا نہیں مندے؟ مندے ہو نا؟ اس واسطے جی قرآن ہے، قبلہ سیالوی صاحب پڑھ کے سنایا، علماء کرام پڑھ کے سنا رہے ہیں، اسی کیویں نہ منیے؟ میں کہا پھر ساڈے کولوں سن کے تیرا ایڈا ایمان مضبوط ہے کہ قرآن سنیا ہے، مصطفیٰ دی آل نال پیار کرنا ہے، تے پھر تو میرے کولوں سن کے منی بیٹھا ہے۔ صدیق عمر عثمان تے قرآن او دے کولوں سنیا سی جس نبی تے قرآن نازل ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ہن جنہ قرآن سنے ہی مصطفیٰ کولوں، مصطفیٰ دی آل نال کتنا پیار کیتا ہوئے۔ بے وقوف ہے جڑا صدیق اکبر دا اور حضرت حضور علیہ السلام دی آل بیت وچ فرق پائے، بلکہ میں تے پڑھیا ہے کہ حضرت تاجدار صداقت افضل البشر بعد النبیین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رل کے حضور دے درباری داخل ہون لگن تے بوئے تے کھلو گے، تے مولا علی حضرت صدیق اکبر نو آدن چلنا ابو بکر پہلے تو اندر، تے صدیق اکبر نے فرمایا میں کیویں پہل کراں جدے بارے چ نبی پاک فرمایا مرداں چ سب تو پیارا مینوں علی ہے، میں اس تو پہل کراں، تے وہ حضرت مولا علی آکھن لگے میں اس تو پہل کیویں کراں جدے بارے سرکار فرمایا ہے کہ میرے تمام انبیاء تو بعد اگر بشریت وچ کوئی افضل ہے تے صدیق اکبر۔ اتنے تے آپس پیار اور محبتاں، اور پھر تانوں اپنے کلچر دا پتہ، اپنی تہذیب دا، اس پنجاب دے علاقے دا، بلکہ پورے پاکستان دا پردادے دی دشمنی ہوئے نا جدے نال تے پڑپوتا دشمنی توڑ تک لے کے جاندا ہے، باویں پردادا ویکھی نہیں آکھو جی ساڈے وڈیریاں دی دشمنی سی، تے پھر وجہ کی ہے یار چھڈ پرے بس کر آ کے نہیں جی نہیں میری غیرت دا سوال ہے۔ میں کہا پھر تیری غیرت دا یہ سوال ہے تے جنہ غیرت دسی ہے او دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جنہ دسیا غیرت کنوں آدن یعنی کی مطلب؟ میں کہوں نا تے آپس ہی چگوں آکے رشتے کیتے ہیں آکے کتھے؟ میں کہا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر کون ہے؟ اس آکے حسین، میں کہا حسین دا پتر، آکے امام زین العابدین، امام زین العابدین دا پتر امام محمد باقر، میں کہا چپ کر جا، ادھر صدیق اکبر والا حضرت صدیق اکبر دے بیٹے محمد، محمد دا بیٹا قاسم، قاسم دی بیٹی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حسین بن علی، یعنی علی دا پتر حسین، حسین دا پتر زین العابدین، زین العابدین دا پتر محمد باقر، انہ دا نکاح یا ام فروہ نال، ام فروہ بیٹی ہے قاسم دی، قاسم بیٹن محمد دے، محمد بیٹن ابو بکر دے، یعنی کہ صدیق دی پڑپوتی نال حضرت امام محمد باقر حیدر کرار دے پڑپوتے دا نکاح ہویا، انہاں نو رب پتر دیتا، اور جو پتر جمعیا انہاں نام رکھ امام جعفر صادق۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ گل دی سمجھ آگئی، ایک قرآن عشق نال پڑھئے تے گل سمجھتا آئے، قرآن ہو یہ جڑا صدیق اکبر پڑھی، آ میرے نبی دے پیار نال قرآن پڑھ، آقا دے عشق نال قرآن پڑھ، قرآن تے محبت دا درس دیندر، جتنیاں کتاباں آسمانی تین کتاباں پہلیاں او تعریف شدہ ملن گیاں، لیکن ایک قرآن ہے، عرب بچ جا، عجم بچ بیٹھ، ہندوستان جا، افغانستان، ترکمانستان، دنیا دے کسی ملک میں چلا جا، ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی فرمان خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا، بابا سے بلند پڑھ لو، بدلے گا
جائے قرآن نہ بدلا، قرآن نہ بدلا جائے گا، دنیا میں بدلتے رہتے ہیں فرمان وزیروں شاہوں کے، پر جو میرے اللہ نے ہے فرمایا فرمان نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، وارث مسند قاضی ملت۔ اور پھر تسی یہ دیکھو کہ قرآن پاک دے اندر جتنی بھی آیات نے، اگر کفار دی نفی ہے میرے نبی دی وجہ تو، اگر رب کافرانو کان دیتے زبان دیتی اکھاں دیتی نے، اس دے باوجود فرمایا سم بکم عمیون، اے محبوب ڈورے نہیں، اے گنگے نہیں، اے انے نہیں، ہے یا نہیں آیت؟ سم بکم عمیون، محبوب ڈورن، اے گنگن، اے انن، کافران دے بارے رب فرما رہے علماء کو پوچھو، میں کسی کتاب اچھ نہیں پڑھیا نہ کسی عالم کو سنیا کہ ابو جہل انا سا، ابو لہب ڈورا سی، تساں سنیا ہوئے کہ عتبہ گنگا سی، نہیں، اکھاں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے۔ میں کہا مولا پھر گونگے تے ڈورے تے اننے کیوں آکھے؟ رب فرمایا کان دیتن، جڑا کان ذکر مصطفیٰ نہ سن سکے ڈورا نہیں تے اور کی۔ سمجھ آگے گل دی؟ بھئی زبان تے دیتی ہے جڑی زبان ذکر مصطفیٰ نہ کر سکے گونگی نہیں تے اور کی ہے۔ رب نے دسے اکھا دیتی ہیں جڑی اکھ چہرہ مصطفیٰ نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور کی۔ اتھے لوگ پورا قرآن پڑھ کے نبی تو دور کر دیں، قرآن عشق نال پڑھ، اے اہل سنت و جماعت دے مدارس دا لیبل کہ اے نہیں کہ آندیاں نال قرآن پڑھانا ہے، پہلے دسنا ہے کہ جدے تو قرآن نازل ہے او دی عظمت سمجھ او دا مقام کی، صاحب قرآن دا عشق سینے چ پہلے اتار دیاں تے پھر قرآن بعد۔ یہ یاد رکھنا، جب تک صاحب قرآن نہیں سمجھیں گا قرآن تنوں کی میں سمجھ آئے گا۔ حضرت عمر کس واسطے نکلے سن گھروں؟ وہ پتہ تو انہوں دارالندوہ ایک میٹنگ ہوئی، کون ہے کہ جڑا راہ ڈکے 39 بندے مسلمان ہو گئے، 39 39 بندہ مسلمان ہو گیا، کیویں ڈکیا جائے کہ 39 تو 40 نہ ہونا۔ یہ میٹنگ ہو رہی، کسی آکھیا ملک کو کڈو، کسی آکھیا قید کر دیو۔ ابو جہل آکھے جے نبی نو قید کیتا جیلی تبلیغ کرن گے، جے ملک کو کر دیتا دوجے ملک تبلیغ ہوئے گی۔ انہاں آکھیا چاچا تو کھلوندا بھی ہے یا نہیں؟ آکھن لگا بھائی میں اس تو ہر گل دا رد کردا، میں جے کنکریاں مٹھی چ بند کر کے گھروں لے گیا سا، میں جے گھروں لے گیا تے مٹھی بھی پیڈی گھٹی تے انج پیڈی گھٹی جنہ وڈا بےمان ہوئے مٹھی بھی ایڈی پیڈی گھٹدا چنگی پیڈی گھٹ کے آدھا ہے جے تسی نبی ہو دسو میری مٹھی چ کیوں زاکہ میں کی انہاں کی دسنا سی مٹھی چ کنکریاں بول کے دسے کہ بھئی یہ کون ہو زاکہ تاں واسطے آکے آئیں نہ کرو انہاں کا پھر کی کیتا جائے؟ آکھن لگے جب تک شہید نہیں کرو گے انہیں تک کام نہیں بانی۔ ٹھیک ہے جی یہ کر لینے، کون کرے گا؟ سارے دے سر جھک گئے، کدی جرت ہے؟ جدہ پہرے دار حضرت حمزہ جیا جانا ہوئے، جدہ پہرے تے خدا دا شیر حیدر کرار ہوئے، کدی جرت ہے اس کے منہ کرے؟ سر جھک گئے، ایک بندہ اٹھیا لمبا قد دے، بڑا روب تے بڑا دب دبا، اٹھ کے آکھیا ایک کام میں کرانگا جو سارے دی نظر پہ کون ہے آکھنا اللہ؟ ویکھیا تو عمر ابن خطاب، آکھے میں جاوانگا نبی دا سر قلم کرانگا شہید کرانگا ایک کم میں کرانگا۔ انہاں کہا جا تینو تحفظ بھی دیاں گے مال بھی دیاں گے جو منہ منگیں گا تینو انعامات بھی دیاں گے۔ عمر اٹھے تلوار لئی تے آکھن لگا ہن میں نکل چلے آجے 39 بندے ہوئے 40 نہیں ہون دینے 40واں نہیں ہون دینا۔ جدو عمر نکلن لگے کہ وعدہ کیتا کہ میں آکھدا کافرو میرا انتظار کرنا کہ 40واں نہیں ہون دینا، قدرت دی آواز آئی تو باہر نکلتے صحیح اسا 40 پورے ہی تیرے نال کرنا، 40 دا فکر پورا ہی عمر تیرے نال ہونا۔
حضرت عمر ابن خطاب تلوار لہرا کے نکلن، شیخ محقق فرماندے رستے چ حضرت نعیم بن عبداللہ ملے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبوہ چ لکھ دیں حضرت نعیم بن عبداللہ عمر دے رشتہ دار نے پوچھن لگے جی خیر ہے؟ عمر بڑے غصے چ آکھن لگے آج میں کم مکان چلے ہاں کدا؟ آکھن لگے کہ دین اسلام دا او جڑا شجر جدیاں شاخاں پھیل رہی ہیں دن رات اور میں اس شجر نو ہمیشہ واسطے کٹن چلے ہاں۔ نعیم مسکرا پہ آکھے ہسدا کیوں ہوئے؟ کہنے لگے ہسیا اس تو آن کہ او شجر کتھوں کتھوں مکائیں گا، او ڈیوا کتھوں کتھوں بجائیں گا۔ آکھے مطلب کی؟ آکھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آکھے جتنا مرضی ٹیلا اے شمع بجھ نہیں سکتی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ نے فرمایا جتنا مرضی ٹل لال ہے جا کے بیت۔ عمر نے آکھیا پھر انتظار کر، خبرہ تینوں بھی ملن گیاں۔ حضرت نعیم نے فرمایا نبی والباد وچ جائیں، پہلے بہن دے گھر جا، اپنی ہمشیرہ دی خبر لے، تیری بہن بھی کلمہ پڑھی، تیرے بنوئی بھی کلمہ پڑھیا، جا کے گھر دی خبر لے۔ عمر نے سوچیا نبی کل بعد وچ جاواں گا، پہلے گھر جا کے بیٹھا۔ عمر ہمشیرہ دے دروازے پہ آئے، اندر قرآن دیاں تلاوتاں پیاں ہو، قرآن عشق مصطفیٰ نال پڑھیا جا رہا ہے، نبی دے پیار نال، نبی دی محبت نال۔ عمر نے تلاوت سنی، للکرا مار کے آکھیا کھولو دروازہ۔ ہمشیرہ دے کنچ آواز پئی، خباب بن عرض اندر، سعید بن زید آپ دے بے نوی اندر۔ جدو عمر دی آواز آئی ڈر کے آکھیا لگدہ بوئے تے عمر ہے، قرآنی اور آپ کی بے ادبی نہ ہوئے۔ عمر بڑے کیر نہ لگدہ، آواز دا لہجہ پیا دسدہ۔ عمر دی ہمشیرہ آکھیا ڈرنا نہیں، جس ماں دا دودھ عمر پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا دودھ پیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عمر دی ہمشیرہ کلمہ پڑھیا، آکھے انجے نہیں پڑھیا آج عمر نو آن دیو۔ سعید بن زید اور حضرت خباب بن عرص قرآنی اور آف لے کے چھپ گئے۔ جتنا کلام الہی نازل ہو چکی آسی، صحابہ دی ڈیوٹی ہون دی سی کہ جڑے جڑے نو مسلم ہون انہاں نو قرآن دی تعلیم دیو۔ ہمشیرہ انہاں کے بوا کھولیا، بوا کھولیا۔ عمر آکے میں کچھ سن کے آیا۔ ہمشیرہ نے آکھیا بجھارتا نہ پا، جے کلمے بارے سنیں، سچ سنیں، ٹھیک سنیں، حق سنیں۔ عمر نے تھپڑ ماریا، آکھن لگا خبردار کلمہ نہ پڑھی میں تیری جان کڈ لاؤں گا۔ بہن نے آکھیا جان کڈ سکدا ہے، محمد دا دتا ایمان نہیں کڈ سکدا۔ جان جائے گی، نبی دا دتا ایمان نہیں جائے گا۔ اے او لوگ جناندروں کلمہ پڑھیا سی تے عشق نال قرآن پڑھیا، اجے چند دن ہوئے ایمان لے کے آئے، اور ایمان کتنا مضبوط ہے۔ وہ ویر جدے سائے تو ڈردے سن، آج عمر جدو بالا تو پھڑیا تے سعید بن زید نکل آئے چھڑان واسطے۔ حضرت عمر دے بینوئی نے اور اشرا مبشرہ صحابہ بچوں انہاں کہا کہ عمر بس کہ تو بھی کلمہ پڑھیا؟ فرما ہاں میں بھی پڑھیا۔ انہوں نے بھی ماریا، بدن تو خون چلیا۔ عمر نے اس قدر تشدد کیتا کہ بدن دا کوئی حصہ نہیں جتو خون نہ چلے۔ عمر مار مار کے تھک گئے، آخر پوچھیا او کیڑی وجہ کہ نبی کیڑی شراب کیڑی میں پلا دیتی کہ مار اثر نہیں کر دی؟ ہمشیرہ نے آکھیا گل اتنی ہے، عارف کھڑی نے ترجمانی کی تھی کہ جنہ دکھاں وچ ساڈا سونا راضی، اسا سکھ انہاں کو
قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آکھن لگے بھئی جے سونا ساڑی مار تے راضی ہے تے اسی بھی راضی ہیں، اسی تے رب دی رضا دیکھنی۔ اس قدر زخمی ہوئے کہ عمر مار مار کے تھک گئے، عاشق ماراں کھا کے نہیں تھک دے۔ آخر پوچھیا بھئی میں تھک گیا تے بینوئی آکھا ساہ کڑ کے وات مار لیں سجنہ دا پیار آزما کے تے ویک جنہیں عشق نال پڑے ہو این کر دے جی۔ اور پھر جس وقت ہمشیرہ نو آکھیا نا کہ بھئی وہ وکھا جو میرے آن تو پہلے تیریاں نظران دے سامنے وہ کی سی، بہن آکھیا بھئی وہ اللہ دا کلام ہے، کافر ہاتھ نہیں لا سکدا، سن سکدے ہو جی آنکھوں سنا دیں۔ عمر آکھیا پڑھو، بس چند آیتاں پڑھیاں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ اے جے عشق نال جدو قرآن سنیا نا عمر گھٹنے ٹیک دیتے، آکھن لگا بس اگو تے سن۔ عشق نال سنیا تے کہندہ دل کردہ ہے جدہ متھا ویک کے اس قرآن اتارے ہو سامنے ہوئے عمر آپ قرآن پڑھ۔ اے جے عشق دا درس بندہ ایڈا رکھا بھی نہ ہوئے کہ بندہ پڑھے قرآن تے بندہ آکے یارے کدو بس کرے۔ یاد رکھنا جی اندر کچھ ہے ہوئے تو سنو نمی دل کردہ ہے۔ گالیں جی آئیے نا اقبال آکھا نا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اندر عشق ہوئے تو پتہ تاں لگ دا ہے بندے دے بول دستے کہ کتھو بول رہے ہیں۔ اسی اہل سنت و جماعت ہیں، یہ یاد رکھنا سی خارجی بھی نہیں تے سی رافضی بھی نہیں تے جنہوں مرضی بیک لے، کوئی حضور دی آل نو مندہ حضور دے اصحاب نو نہیں مندہ، کوئی اصحاب نو مندہ حضور دی آل نو نہیں مندہ۔ ایک سنی تے ہے جدے نصیبہ چھے حضور دی آل دا بھی نو کرے، سرکار دے اصحاب دا بھی کہ یادن بھئی جمیں مولا علی نو اسی مندہ ہیں، مندہ ہی کوئی نہیں، میں کہا پتر جمعیں ہی کوئی نہیں جمیں اسی مندہ ہیں۔ اسائیں جمعنے سانو تے دس ہے حضرت عمر ابن خطاب ہے کہ کمیں مننا ہے، سانو تے تاجدار صداقت صدیق اکبر دس ہے کہ کمیں مننا ہے، سانو تے حضرت عثمان غنی دس ہے کہ کمیں مننا، سانو تے صحابہ دس ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام تو گزر رہے ہیں، صحابہ دا مجمع آپ روک کے پوچھے تھے کی آکھن لگے جی حسین آرام کر رہے ہیں، میرے نبی دے بزرگ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تو اترے، اشارہ کیتا کو بولے نا، حسین دے قدمہ وال بہ گئے اور قدمہ والی مٹی جھاڑن لگ گئے۔ کسی پوچھیا کی پہ کر دے ہو؟ فرمایا محمد غلامی دا حق ادا کر۔ حضرت عمر ابن خطاب ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں تے شہزادے آدن عمر کیا ایوہی ممبر ہے نا جڑا ساڑھے نانے دا ممبر ہے؟ عمر آکھا صرف ممبر ہی تو آڑے نانے دا نہیں، عمر دے سر دا ہے اقبال تو آڑے نانے دا صدقہ۔ سانو تے صحابہ دسیا کہ حضور دی آل نال پیار کینے کرنا، اور پھر صحابہ حق تے نہیں ہے سانو حضور دی آل دسیا۔ حضرت مولا علی صدیق اکبر پچھے نمازہ پڑھ کے دسیا کہ صدیق حق دا امام ہے، حضرت عمر پیچھے حضرت حیدر کرار نمازہ پڑھ کے دسیا حق دے امام ہے، حضرت عثمان غنی پیچھے نمازہ پڑھ کے دسیا حق دے امام ہے۔ جدی ایک رہ جائے تے قانون قدرت بدلانا پہ 26 سال نمازہ کدے گئی ہیں جڑیاں خلفائے ثلاثہ پیچھے پڑھیں نہیں سمجھے تے جی اگر دشمنیاں ہوندیاں تے عمر نو حضرت ام کلثوم دا حیدر کرار رشتہ کیوں دین دے؟ یہ قرآن عشق نال پڑھو، انشاءاللہ اس مدرسے نال تعاون کرو، جس قدر ہو سکے تعاون کرو، افرادی تعاون کرو، مالی تعاون کرو، اور توڑے گھران بھی تو حلال آرام دسن والا ہو۔ حضرت غالباً شاید میرے ذہن وچ نہ نہیں آ رہا ایک بزرگ سن، غالباً امام غزالی سن، یا ہو سکتا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ عید دا وقت آیا رمضان شریف تو بعد جدو عید اللہ چند چڑھے آتے شاہی محل وچو پروانہ جاری ہویا کہ امام غزالی صاحب صبح عید دی نماز فلان ٹائم تے ہوگی، آپ نماز پڑھان دے سن مرکزی عیدگاہ دے اندر۔
سرکاری طور تے اتھے نماز ہوندی سی تے آپ نے انکار کر دیتا بھائی سویرے بندوبست کر لو میں سویرے عید دی نماز نہیں پڑھانی جدو انکار کر دیتا بادشاہ نے آکھا سانو کی اسی کسی اور نو آپ چھڑاں گے وہ جتھے جان آکھن جی صبح عید دی نماز تسی پڑھانی ہو پوچھن بھئی اگے تے امام غزالی پڑھان دین ہون کی ہویا آکھن لگے جو نہ انکار کر دیتا بغیر وجہ دسیں تے اگو تو چنگے لوگ سن ایک دوجہ الکانڈ نہیں سی ہوندی انہاں آکھا جو دو امام غزالی نہیں پڑھانی تے میری کی ضرورت ہے میں مسلح تے آکھا جی میں بھی نہیں پڑھانی کسی اور کل گئے جتھے جان انہوں پوچھن بھئی امام صاحب کتھے نہ آکھا جی ہیں انہوں آکھا سا نہیں پڑھانی انہوں آکھا پھر اسا بھی نہیں پڑھانی اتفاق سی اخیر بادشاہ تھک کار کے آکھن لگا بھائی امام صاحب نے پوچھو وجہ کی ہے عجیب بچپن ہے گل کی ہے ایسا کیتا کی ہے جے سانو اس گل دی سزا دے رہے ہو پوچھا گیا فرمایا اس گل دا جواب تے میں بعد اچ دیاں گا میری شرط تے انہاں کے شرط کی اس وقت علماء نو پالکی چ بٹھا کے شاہی نوکر جڑے ہوندے سن او موڑیاں تے لیا کے چک کے عیدگاہ علماء نو لے آندے سن مصلی تک علماء دا اتنا احترام اور ادب سی تے جس وقت امام صاحب نے آکھا کہ میری پالکی اٹھے نہ سویرے تے میرے اس پالکی نو کندہ دینا لے اے تنخواہ دار نوکر نہ ہون بادشاہ ہوئے تو دے وزیر ہون میں تاں عید پڑھانا وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی حیرت وجہ کی انہاں کہے دا جواب میں بعد ہی دیاں گا قربانی علی عید تے جا کے کام میں کرنا جے تے میں عید پڑھانی انہاں کہا ٹھیک ہے انہوں مجبوری کی کریے بادشاہ بھی آگیا وزراء بھی آگے موڑے تے پالکی رکھی امام صاحب بیچ جا کے نماز پڑھائی 2.5 مہینے گزرے بکرے علی عید آئی تے پھر کی ہویا بادشاہ اس انتظار وچ کہ میں امام صاحب کو لو سوال دا جواب لینا تے جس وقت مدرسے داخل ہویا اتنے طلباء دا ہجوم ہے کہ امام تک پہنچنا بادشاہ دا دشوار ہو گیا دھکے موڑے لگن اخیر بادشاہ پہنچا امام صاحب تک آکھن لگا جی میں سوال دا جواب لینا آیا فرمایا علی بھی جواب لینا ہے رونکاں ویکھ اس کا مطلب کی فرمایا جب اس وقت روزے علی عید آئی تے میں انکار کیتا میرے مدرسے کوئی طالب علم نہیں سی تے جدو تو میری پالکی نو موڑا دیتا ہے تے لوگا آکھیا کہ بھئی علم حاصل کرو اپنی اولادہ نو اللہ دا دین پڑھاؤ رسول دی تعلیمات تے عمل کرانا اللہ پڑھاؤ تے جے اگر ایک کام کر لیا تے رب و مقام دیندہ جے وقت دے بادشاہ تے وزیر بھی دی پالکی نو موڑا دے کے عیدگاہ تک لے کے آئے اے قرآن کا لگیاں پہنی اس واسطے جدو دین نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پیر سیال اس واسطے علماء دی قدر کرو دین دی قدر کرو اساں تے ہی سمجھا کہ قرآن صرف کلوں تے پڑھ چھڑو بندہ بخشی جائے بندہ مردہ نہ ہوئے یاسین پڑھو جلدی پوگ جائے اسی تے سمجھا جبکہ نہ یاد رکھ اس قرآن شفائی تیرے ہر مسئلے دا حل اس قرآن بچے جدو بیٹیاں نو الوداع کر دیاں قیمتی سامان دے کے جتنی پیو دی طاقت ہوندی کوشش کردہ بیٹی نو جہیز بچ دیاں تے پھر جدو بیٹی گھروں نکل دی ہے نا کوئی امیر ہے یا غریب ہے قرآن دے سائے چنو الوداع کر دیں سر تے قرآن پھر وہ گڈی دی اگے ڈیش بورڈ تے رکھ کے پھر دلہن اپنے جس وقت اصل گھر پہنچ دی اتے قرآن جھولی چ رکھ کے پڑھ دی کوئی نہیں بس ورکہ کھول کے ویکھیا 100-200 وچ رکھیا آکھے جی لو جی ہے 100-200 خیرات کر دینا پھر باپ جاندہ پوچھدا سنا فرنیچر میں بڑا قیمتی بنوایا سی کو خرابی تے نہیں ہوئی مشین بڑی چنگی کمپنی دی سی کو خراب تے نہیں ہویا ایئر کنڈیشن فریج انج کو خرابی تے نہیں ہر شے وارنٹی والی اے تے پوچھدا کدی دین اے پوچھے جس قرآن دے سائے چل ودا کیتا او دی تلاوت کتنی بار کی اس واسطے دوستان گرامی اسی جب تک اپنے بچے دی تربیت نہیں کریں گے انہوں نے کیویں پتہ لگے گا ساڈے نکے نکے بچے نہ سونے دے ہاتھ وچ موبائل دے چھڑے کوئی سب کچھ دے وچ جی ہندوستان دے کارٹون چل گئے نگے فلماں ہوندیاں سن آدن فلماں نہ ویکھون کارٹون چل گئے نو دے وچ 10 دن بہت کون ہیں او بچے بتانیاں گلاں کردے اس واسطے او تعلیم دے کہ جدے نال پتہ لگے کہ حلال کی حرام کی انہاں لوگاں نو ویکھ جنہاں دین دی خدمت کیتی ہے انہاں دی زندگی پڑھ حضرت قاضی امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد سن جس وقت دین حاصل کیتا علم دی تکمیل ہوئی جو کچھ آپ نے پڑھیا چلے فراغت حاصل کر کے گھر پہنچے تے والدہ صاحبہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہ امی جی آ گئے ہیں
اج میں مکمل عالم بن کے آ گیا اللہ دے فضل و کرم نال تے کو کھان واسطے آئے تے دیو توجہ نال سنے جی میری گل ماں نے بئی روٹی اگے رکھی تے قاضی صاحب نے آکھا اماں بئی روٹی آکھن لگے پتر آ گیا میں محنت کر کے تینوں پڑھایا ہوں تو کمائی کریں گا تے پھر تازیاں روٹیاں پکن گیاں زردے بھی پکن گے پھلا بھی پکن گے چپ کر گئے جو رکھی سکی سی کھا کے گھروں نکلے تے پڑوسی یہودی ہے اپنے حد تو تجاوز کر کے گھر دی دیوار بنا رہے ہیں تے فرمایا یار ایک ہی کر رہے ہیں تو پڑوسی دے بھی کوئی حقوق نے ہمسائے دے بھی کوئی حقوق ہیں خیال کر اپنی کتابیں پڑھ کے ویک ہمسائے دے کی حقوق ہیں اس آکھیا یہودی سی نا آکھن لگا چلو چلو مولوی جی جدو تواڈے تو خچر لگے نا سونے دی اٹھاں لد کے تے میری قد نال اڑ گئے تے میں قد پیچھے کر لاں تانا دیتا آپ تشریف لے گئے بازار آئے تے اتھے آپ نے ویکھیا بازار وچ خاموشی ہے بالکل خاموشی سناٹا پوچھا بھی آج خاموشی کیوں ہے دسنا لیا دسیا کہ وقت دے بعد شاہ ہارون الرشید اور اودی بیوی زبیدہ درمیان جھگڑا ہویا تے لڑائی اس نوعیت تے پہنچ گئی کہ زبیدہ اپنے خامن نو آکھا تو تے ہے ہی جانمی جدو اس آکھا نا تو جانمی نہیں ہارون الرشید کو آکھا جے میں جانمی ہے تے جا تنو 3 طلاق تے پھر بازار کیوں باندھے نا کہنے لگی جی سویر دے اس مولوی اکٹھے کیتے ہوئے علماء اتھے اکٹھے نے اس آکھا میرے مسئلے دا حال کڈو کہ بھئی میں میری بیوی آکھا تو جانمی ہے میں کو آکھا جے میں جانمی ہاں تے تین 3 طلاق میں تے طلاق مشروط کر دیتی اور میں نو کی پتا میں جنتی ہیں یا جانمی سویر دے علماء جمع نو ساکھا بھی بحث اتھے ہو رہی تے لہذا اس مسئلے دے حل واسطے سارے جمع کیتا تے لوگ بھی سارے اتھے گئے قاضی امام ابو یوسف اجے نوجوان ہیں اتھے پہنچ گئے زور دی نماز ہو رہی نماز مکمل ہوئی تے جدو بحث شروع ہونے لگی آکھن لگے جی میں بھی حصہ لینا کسی آقا بہ جا اتھے بڑے بڑے علماء نہیں تو آج پڑھ کے آیا کئی ہوں دن وچ خرابیاں بھی پیدا کرنا لے تے قاضی صاحب آکھا میں کو کسی دے علم دی نفی نہیں کی تھی سارے دے علم نو سلام ہے میں بھی کوئی حصہ لوانا میں نے پتہ لگے گل کی تے ہو سکتا میں بھی کوئی اپنی رائے پیش کراں ہارون الرشید نے آکھا گل لے کہ میرا تے میری بیوی دے درمیان ہویا جھگڑا بیوی آکھا کہ تو جانمی میں آکھا جے میں جانمی ہے تینوں 3 طلاقاں یہ مسئلہ تے مک جانا سی میری شرط دے کہ میں نو مسئلے دا حل چاہیے جے بیوی حلال ہے تے پھر بھی میں نو دلیل قرآن ہی چاہیے جے حرام ہو گئی پھر بھی دلیل قرآن ہی چاہیے ہونے نہ پڑھیا سی عشق نال قرآن قاضی صاحب نے فوری طور تے پوچھیا اچھا ہارون صاحب پھر دسو کہ کوئی توڑے تے ایسا وقت آیا ہوئے کہ تسی غصے کسی تے ظلم کرن لگو تو انہوں بھی پتا کہ ظلم کرن لگا پھر تسی ہاتھ روک لیا ہوئے کہ آج میں کر رہے ہیں کل میں نے بھی کسے پوچھنا ہے کدی انج دا واقعہ ہویا یقیناً تسی متقی ہو تائیں تو علماء نو جمع کیتا جے تے لہذا اپنے ایمان نال دسو بادشاہ ہارون آکھن لگا خدا دی قسم ہے ایک بار نہیں کئی باری میں ظلم کرن لگا رعایا تے میں ہاتھ روکیا یار آج میں کر رہے ہیں کل میں بھی کسی نو جواب دینا ہے خوف خدا دل وچ آیا میں ہاتھ روک لیا تے قاضی صاحب آکھیا پھر مبارک ہوئے تیری بیوی تیرے تے حلال ہو گئی آکھن لگا دلیل قرآن چو آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان اللہ فرماندہ جڑا میرے خوف تو اپنی جگہ تے ٹھہر گیا رب دے سامنے ٹھہر گیا اللہ فرماندہ انہوں ایک جنت نہیں میں انہوں 2 جنت عطا کروں گا لہذا تیری بیوی تیرے تے حلال ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق تیری بیوی تیرے تے حلال اچھا ہون کی ہویا توجہ نہیں ہے تو اڈی پوری توجہ حافظ محمد رضا صاحب کیمرہ تسی میرے حل کر دے تسی بابڑے ہو آئے ہو ادھر لوگ زیادہ توجہ کر دیں میں توڑے پورے علاقے دے ہر علاقے تقریر کی تھی تو انہوں پتا ہے اور ساؤنڈ تو اڈے ہی ہوندہ انہوں نے جدو دسے آئے ساؤنڈ میں کہا ماشاءاللہ غوثیہ ساؤنڈ غوث پاک دی نسبت تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں جاتے مارے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اچھے وانا کو سبحان اللہ مسئلہ ہو گیا حال بادشاہ نے آکھا قاضی صاحب جانا نہیں کی کرنا ہے ایک تے اعلان کرایا بھئی پورے بغداد چاج کسی گھر چلہ نہ بلے سارے دی روٹی شاہی محل وچ تے قاضی صاحب تو انہوں میں تحفہ دینا کی آکھن لگے لے آؤ بھی خچر لے آؤ تے سونے دی ایک تاں لدو
سونے دیا اٹھا خچر تے لدیاں قاضی صاحب لے کے گلی چ پہنچے یہودی دا بوہا کھڑکا کے کہا بھائی باہر میرے خچر اڑ گئے ہٹا اپنی قد پیچھے دیوار ہٹائی تے قاضی صاحب ماں دے قدمہ اٹھاں دے انبار لائے ماں کیڈا سونا کتھوں لے کے آیا ہے عرض کی تھی اماں سنبھال لجے تیرے پتر قرآن دے ایک آیت پڑھیا پورا قرآن تے پیچھے باقی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی علماء مسلک حق اہل سنت والجماعت عظمت قرآن عظمت قرآن نعرہ غوثیہ تشریف رکھو بھائی سارے بعد ہی مل لو مہربانی کرو بد نظمی نہ پھیلاؤ بعد ہی مل لو مہربانی آپ تشریف لے آپ آؤ ماشاءاللہ جیسا کہ میں پہلے شروع عرض کیتا استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں اور میں پہلے بھی آکھیا ہے کہ میں تے اجے پڑھدا پیا علماء دی جتیاں سیدھیاں کر کے ایسے لوگوں دی گلاں سنا کے تانوں اگے سنا چھڑنا اللہ تعالیٰ ساڑھے مسلک دے علماء دا علماء حق دا سایہ ساڑھے سران تے تادیر قائم رکھے اچھی وان اللہ کو آمین تو حاضرین کرام جنہ قرآن پاک نال محبت کی تھی قرآن سمجھ کے پڑھیا تے سینے چ مدینے دے تاجدار دا عشق لے کے پڑھیا آج ویکھ لو نہ دی قبران تے قرآن دی تلاوت محبت نال قرآن پڑھ عشق نال قرآن پڑھ پورا پڑھ کے لوگ لکھ چھڑ دینا آئیں قرآن سمجھیں رمضان شریف میں آئیں قرآن سمجھیں لوگ سمجھن جان دیں باہر نکلے جاندیں اور کوئی کار کچھ نہیں سکتا نعوذ باللہ من ذالک نبی کے پاس کوئی علم نہیں نبی اور ولی سب مل جائیں مکی کا پر نہیں بنا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں پورا قرآن پڑھ کے یہ حاصل ہویا بندہ پوچھے بھئی تسی یاد ہو سارے نبی تے ولی رال کے کچھ نہیں کر سکتے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من التین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ میں نو اللہ نے اذن دیتا ہے میں مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارا جان پا چھڑنا تو سارے نبیوں دی گل کردا کلے عیسیٰ فرماندے میرے کو لاؤ جنہ پرندہ آکھو کہ میں بنا چھڑا بطالی آیتاں نبیاں تے ولیاں تے فٹ کر کے لوگاں نو گمراہ کیتا جا رہا ہے لہذا یاد رکھنا اہل سنت و جماعت دے مدارس دے اندر اپنی اولاد نو داخل کروا اپنی بیٹیاں نو دین پڑھا اور علماء حق دی میت حاصل کر تنو پتہ لگے کہ قرآن درس کی دیں گے قرآن اور پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا میں ابتدائی دسیا کہ اوہی قرآن ہے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تلاوت کر دے سن تے حضور دے صحابہ سن دے ہر کتاب تعریف شدہ ملے گی قرآن وچ کوئی تبدیلی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون فرمان نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ایک باری مل کے پڑھ لو گفتگو ختم ہون لگی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا حضور دی محبت نال قرآن پڑھ پھر دنیا چھوڑن تو بعد تیری قبر قرآن تو خالی نہیں ہے تیرے مزار تے تیری اولاد تے دور دی گل حضور داتا صاحب دی اولاد نہیں قبر قرآن تو کدی خالی نہیں ہے
کسی نے کیا خوب آکھیا سی، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں آج بھی ابو بکر و عمر زندہ جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں؟ تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ ردا ہے کہ نہیں؟ ہر بیٹی کے سر پہ ردا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں دعا کردہ کہ اللہ تعالیٰ اسانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ اہل سنت تے زندہ رہن دی اللہ تعالیٰ اس تے استقامت رکھن دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہیے تے حضور دی محبت وچ، موت آئے تے سرکار دی غلامی وچ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے دے نال تعاون کرن والے دے جتنے معاونین نے، محفل دا انعقاد کرن والے، بالخصوص جتنے علماء کرام تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سارے قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ان قبلہ حضرت صاحب دا خطاب ہوئے گا اور مفصل علمی تحقیقی گفتگو ہوئے گی، تمام احباب اسی طرح محبت نال گفتگو سماعت فرمانا، وما علیہ الا البلاغ۔